تصورات اور درد اقبال حصہ چہرم مکانی ہوں کہ آزاد مکاں ہوں، جہاں بھی ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں، وہ اپنے لامکانی میں رہے مست، مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں۔ خودی کی خلوتیوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، یکی مثل خلیل آتش نشینی، یکی اللہ مستی خود گزینی۔ اپنی ذات کی حقیقت سمجھ کر اس پر پختہ ہو جانا یقین کا آسان جواب، یقین اللہ کی عشق و مستی میں چور ہونے کا نام ہے۔ تیرا اندیش افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔ اے مسلمان، تیرے خیالات میں بلندی اور پاکی نہیں ہے، اور نہ ہی تجھ میں وہ رفعت موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے میں ہونی چاہیے۔ تو بظاہر شاہینی صفت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میں وہ تڑپ اور بے باکی نہیں جو شہباز میں ہوتی ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ خودی کی جذبے کا پہچان جسے حاصل ہو جائے تو انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ داخلی اور باطنی سطح پر رب کے جلوے اس پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام عناصر خودی کی ذات میں ہیں اور کوئی شے بھی اس سے باہر نہیں۔ اس دنیا کی رنگین نظاروں میں انسان مسحور ہو کر رہ گیا ہے اور اس کی عقل بھی انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس کا وجود بجلی کی روح کی مانند ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اپنا وجود کا احساس ضرور لاتی ہے۔ یقیناً خدا ہے لیکن اب تک اس کا مسکن کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمائی میں فل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل و دانش سے آگے بڑھ کر قدم رکھ، اگر تو نے اپنے مقصد کو پانا ہے تو اور آگے گزر کر سوچ کہ عقل تو راہ کا چراغ ہے، منزل نہیں ہے۔ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سدے زبو افرشت وحور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو خدا کا ایسا شائن ہے، حور اور فرشتے بھی جس کا شکار ہوتے ہیں۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے۔ صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذب اندرو باقی نہیں۔ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ بو کا راز پا جا۔ خودی ایک ایسی کارآمد طاقت ہے کہ اس کی حدود سے تو پوری دنیا پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے ظاہر و باطن کے سارے بیدوں سے آگاہی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک مکمل انسان کی تعریف یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دنیا فانی ہے، وہ تا زندگی اس میں عملی جد و جہد سے کام لے لیکن خود کو علائق دنیوی سے محفوظ رکھے۔ علائق دنیوی سے محفوظ رکھے۔ کائنات میں اللہ جل جلالہ نے وہ تمام عناصر موجود رکھی ہیں جن کی تعاون سے ارتقاء کی منزلیں طے کی جا سکتی ہیں، لیکن قوت عمل، عزم و حوصلہ موجود ہو۔ عقل انسان کی داخلی باطنی کیفیت سے بہرور نہیں ہو سکتی۔ عقل و دانش صرف منزل تک جانے والی راہ کے چراغ ہے۔ ذات خداوندی ایک مقام تک محدود نہیں بلکہ ہر مقام پر اس کی موجودگی حق ہے۔ حقیقی عشق کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک رمز لا یحزنو کر۔ روح اللہ کے نور کے کرن ہے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے۔ چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہو کیا ماجرا اس بے بصر کا۔
نہ خود بھی نہ جہاں بھی نہ خدا بھی، یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اشعار میں مالک حقیقی سے لطیف طنز کی شکل میں استفسار کرتے ہیں، اس انسان کو تو نے خشکی طریق کا حکمران بنا دیا، کیا یہی تیرے تخلیقی ہنر کا شہکار ہے؟ کیا اس کی حقیقت کا تیرے روبرو انکشاف کروں تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بے بصیرتی کا یہ عالم ہے کہ نہ اسے اپنی حقیقت کا علم ہے، نہ تیری معرفت کا ادراک ہے، اور نہ ہی وہ کائنات کے سربستہ رازوں سے آگاہ ہے۔ اس صورت حال میں اس کو تو نے جو مرتبہ بخشا ہے، اس پر حیرت کے سوا اور کس جذبے کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ کھولے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ مسلمان میں نہ تو خلوص باقی رہا اور نہ ہی ایسی خواہش جو عروج انسانی کی مظہر ہوتی ہے، اس بنا پر ظاہری عمل باقی رہا روایات کی طرح، لیکن افسوس تو باقی نہیں رہا۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتا ہے 129 کے حوالے سے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جو کھلے جاتے اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، اس شعر میں یہ 129 سے مراد یہ میں نے اپنی فگر سے بتایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جواب ملے، لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ غالب کا شعر، کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کرے کوئی طور کی۔ حقیقت وجود انسانی ہے، باقی عناصر افسانے، تو عمل کا فاعل انسان گزرے زمانے کی تلخیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور مستقبل کی نامعلوم جہتیں بھی اس کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ما حاصل انسان کا حقیقی مقصود تو دور حاضر ہے، یہ وقت اس کا اپنا ہے، اور اس پر ہی ایک فرد بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ زمانے کے یہ گردش جاودانہ، حقیقت ہے کہ تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ حکیمی نامسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی، تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب یا آہ تیری نارسا ہے، تن بے روح سے بیزار حق، خدائے زندہ زندو کا خدا ہے۔ بے عمل لوگوں سے اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ روح کے بغیر جسم ایک خاک کا تودہ ہے، یہی مثال ایک بے عمل شخص کی ہے۔ اللہ جل جلالہ بے عمل لوگوں کی دعائیں نہیں سنتا، اللہ جل جلالہ خود زندہ عمل ہے اور زندہ عمل لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ زندہ لوگ اپنی بقا کے لیے عملی جیت و جہد کے قائل ہے۔ کائنات کی ہر شے ایک دوسرے کی محتاج ہوتی ہے، باد صبا کے بغیر پھول بننے کی استطاعت نہیں رکھتا، تاہم صرف انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ کسی کے پرواہ کیے بغیر اپنی منزل مقصود تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ انسان تو خودی کے جذبے کی بدولت اپنی پہچان اور معرفت الہی سے بہرور ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری اشیاء کے لیے یہ ممکن نہیں۔ انسانی زندگی میں خون تندرستی، جوش و جذبے کی علامت ہے۔ خون کی موجودگی کے سبب دل میں کوئی وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کو یہ دولت میسر آ گئی وہ افلاس و غربت اور ملک و دولت کی پرواہ بھی نہیں کرتا، بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اپنے تندرستی کے علاوہ جرات، ہمت اور حوصلہ کی بنیاد پر ہر شے کے حصول پر قدرت رکھتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ذہنی طور پر بلند ہو لیکن جرات و ہمت نہ ہو، وہ غیرت سے خالی ہے، وہ غیرت سے خالی ہے۔ بلند و بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور،
حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا میرا فضاؤں میں کرگس، اگرچہ شاہین وار شکار زندگی لذت سے بے نصیب رہا۔ ہمت ہے تو خیالی دنیا تک محدود نہ رہ، بلکہ اس سے آگے نکل کر یہ بھی دیکھ کہ خودی تو ایک بحر بے کنار کی مانند ہے، اسی میں کئی گوشے موجود ہیں جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ محض تصورات زندگی میں کامرانی کے ذریعے نہیں بن سکتے۔ خودی سے بہرور ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی معاملے میں حکم خداوندی اور رضا الہی کی نوعیت کیا ہے۔ خودداری نہ ہونا زہر قاتل کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ صاف اور پاکیزہ محبت سے انسانی قلب کو زندگی ملتی ہے۔ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لے لامکا میرے لیے چار سو۔ اقبال رحمۃ اللہ شعر میں اپنے مالک حقیقی سے گلہ مند نظر آتے ہیں کہ وہ خود تو لامکا ہیں، جبکہ انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے باوجود زمین کے ایک مختصر علاقے تک محدود کر دیا۔ مراد یہ کہ خدا کے لامحدود اختیارات کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، جبکہ انسان تو محض بے اختیار ہے۔ زمانہ ہی زندگی اور موت کا سرچشمہ ہے۔ کائنات کے آغاز کے ساتھ ہی زمانے کی تخلیق ممکن ہوئی۔ ساز کی طرح زمانے میں بھی اتار چڑھاؤ کا عمل جاری رہتا ہے، جس کے ذریعے قدرت متوقع امکانات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان حوالوں کی روشنی میں حقیقت کو پا سکے۔ زمانہ ہر شے کے احتساب ہی نہیں کرتا، بلکہ کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے۔ یہ احتسابی عمل اور کسوٹی ایسی حقیقتیں ہیں کہ کوئی بھی اس سے ماورا نہیں ہے۔ کمزور اور بے حقیقت انسان کو خواہ وہ کوئی بھی زمانہ مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کا مقدر موت کے سوا کچھ نہیں۔ مراد یہ کہ وقت استحکام زندگی کی دلیل ہے، جبکہ انتشار اور کمزوری موت کی علامتیں ہیں۔ دنیا میں انسان کی ہنرمندی بے پناہ ترقی کا حامل ہے، لیکن یہ ترقی عارضی ہے اور اس میں کوئی شے پیدا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شے پائیدار نہیں، اور حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جہاں کو ثبات نہیں۔ اس جہاں کا اول آخر غرض ہر شے کا مقصد فنا کے علاوہ کچھ نہیں۔ عشق وہ جوہر ہے جو موت کے دسترس سے باہر ہوتا ہے، موت اس پر حرام ہوتی ہے، اور یہ جذبہ زندگی کی حقیقت یعنی روح ہے۔ عشق کا جذبہ ہر حال میں بالادست رہتا ہے۔ عشق کا عروج یہ ہے کہ کبھی خدا کا رسول اور کبھی اس کے کلام کا مظہر بن جاتا ہے۔ عشق کے سبب زندگی میں جلالی و جمالی شان پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا سینہ عرش معلیٰ سے کم نہیں ہے، اس کے باوجود انسان خلا کو چھونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تاہم انسان کا مرتبہ فرشتوں اور قدسیوں سے اس لیے زیادہ بلند ہے کہ اس کا دل سوز و گداز اور عشق حقیقی کے جذبے سے مالا مال ہوتا ہے، اور اس کے اندر اپنے آقا مولا کے صفات پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی سبب ان کے دل دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ دنیاوی خواہشات کے لیے ان کی دلوں میں کم سے کم گنجائش ہوتی ہے۔ جب ان کے مقاصد بہت بلند ہوتے ہیں، اپنی ذات کے بجائے دوسروں کی بہتری کے لیے عملی اقدام کرتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی نرم اور محبت والا ہمیشہ ہوتا ہے۔ کائنات میں جو چہل پہل و رونق جو نظر آتی ہے، فی الواقع انہی کی دم سے ہے۔ وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہے جس میں انقلاب و تبدل کی صلاحیت نہ ہو۔ وہ زندگی کچھ عرصے بعد سڑن دے گی اور اپنے خوبیوں خامیوں کا اندازہ نہیں کر سکے گی۔ سوز کے بغیر تاثر باقی نہیں رہتا، اور بغیر سوز تقدیر بے پرواہ و بے نیاز ہو جاتا ہے سوز دروں سے زندگانی، اٹھتا نہیں خاک سے شرارہ۔ مٹی سے کبھی چنگاری نہیں اٹھتی، لیکن انسانی دل میں کچھ کرنے کی تڑپ کی چنگاری موجود ہے، جیسے اموی شہزادہ عبد الرحمن شام سے فرار ہو کر اندلس میں ایک عظیم شان سلطنت کا بانی ہوا۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال رحمۃ اللہ کی سوچ گہرائی اور گہرائی کی مظہر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ انتہائی بالغ نظر اور وسیع قلب شاعر تھے۔
جب روح میں خیالات کا متلاطم ہو تو انسان کو اپنی گفتگو پر قابو نہیں رہتا۔ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، جوہر زندگی ہے عشق اور جوہر عشق ہے خودی۔ انسان کو عقل و عشق کا جذبہ اس لیے رب تعالیٰ نے نوازا کہ یہ جذبے اس کے منشا پر چلے، جبکہ انسان ان جذبوں کو ذاتی برتری کے لیے ضائع کرتا ہے اور حقیقی عشق سے محروم رہتا ہے۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات ہے۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مرکع وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ سربکف ہونا ہی عشق ہے، یعنی نہ ڈر ہونا۔ عشق کے بغیر نماز محض نمائش کی حیثیت رکھتی ہے، بغیر عشق کے نماز بھی نمائش کی حیثیت رکھتی ہے۔ عشق حقیقی کا مظہر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل و دانش کا کار کوئی بھی ہے تو وہ ابو لہبی ہے۔ قطرہ آب پانی میں مل کر اپنا وجود ہستی ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے۔ تڑپ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ تڑپ کے ساتھ اپنا انفرادیت برقرار رکھ کر فرد اپنی شناخت کرا سکتا ہے۔ یہی انفرادیت اس کو منزل کا پتہ دیتی ہے۔ سوچ کو حاوی کیے بغیر منفرد ہو سکتے ہو۔ بنیادی خصوصیت ہر جاندار کا ذاتی جوہر ہوتا ہے۔ ظاہری نمود نمائش کوئی شے نہیں۔ خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی۔ دوسروں کی کمائی پر گزارا کرنا کوئی کوے کی سی چال ہے، کوے کی سی چال ہے، کوا کی سی چال ہے، دوسروں کی کمائی پر گزارا کرنا۔ اسلام نے سیاست اور دین کو یکجا باندھا ہوا ہے۔ حاکمیت کا تصور تو انسان کی بلند مرتبت کا حامل ہے، جبکہ ترک دنیا کا معاملہ انسان کو پستی کی طرف رخ کرنے والی غیر فطری ہے۔ دین سیاست سے جدا ہوا تو اخلاقی اقدار کا تصور ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور دین سیاست کو یکجا کر دیا اور دینی احکام کو حکمرانی منشور قرار دیا، اور احکام الہی کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی کہ دین اور سیاست کو یکجا کیے بغیر انسانی معاشرے میں انسانیت کا تحفظ ممکن نہیں۔ اسی صورت میں انقلاب کی تکمیل ممکن ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتا ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ علم وہ ہے جو دماغی جوہروں کو زندگی یعنی زندہ کر دیتا ہے، اور عرفان سے مراد تزکیہ قلب اور حقیقت شناسی ہے۔ ناسازگار حالات میں بھی امید کی چراغ جلانا چاہے فرد میں علم و عرفان زائل ہو جائے تو مایوسی جنم لیتی ہے۔ فرد کو عمل کرنا ہے، نتیجہ خدا پر چھوڑنا ہے۔ مومن کی شان یہی ہے، تیری زندگی آرام و عیش تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بلند حوصلگی ہو اور ساتھ سخت کوشی کی عادت و جذبہ مجزن رہے۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین میٹھی چھید کو کہتے ہیں۔ جوانی سخت کوشی سے عبارت ہے۔ عمل جہد کے بغیر زندگی کا کوئی معنی نہیں۔ بلند ہمت انسان جہد مسلسل میں لذت محسوس کرتا ہے، جو لطف و جد و جہد سے حاصل ہوئی وہ اشیاء میں نہیں ملتا۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ جہاں اور بھی ہے ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔
تو ہے فاتح عالم خوب زشت، تجھے کیا بتاؤ تیری سر نوشت۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اس کو اپنے عقل سے آگے نکلنا ہے۔ تزکیہ خود اپنے آپ نہیں ہو سکتی، شیخ کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ عشق حقیقی خطروں کا کھلاڑی ہے، جو آگ کے سمندر میں کودنے اور اپنے پر چھری چلانا سکھائے۔ انسان تزکیہ کے ذریعے جبریل حوران جنت کو اپنے گرفت میں پھانسنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ زندگی بلند پروازی کا نام ہے۔ نادان لوگ زندگی کو ناپائیدار اور فانی قرار دیتے ہیں۔ زندگی تو وہ نقش ہے جو مٹ مٹ کر ابھرتا ہے، یہ تو ایسی حقیقت ہے جو موت سے ہمکنار ہو کر بھی زندہ و جاودہ رہتی ہے۔ موت زندگی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ زندگی نے موت کو شکست سے ہم کنار کر دیا ہے۔ زندگی ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ انسان سائنس تلوار تو خود ہی اس تلوار کا دار ہے۔ انسان سانس تلوار ہے۔ تو خود ہی اس تلوار کا دار ہے۔ زمانہ تو متحرک زندگی کا دوسرا نام ہے۔ دار کے بغیر تلوار کن اور بے مصرف ہے۔ خودی کے بغیر زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ خودی ہی ہے جو پوری کائنات کو بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ خودی کے بغیر کائنات بے مقصد اور بے معنی ہے۔ جس طرح بے شعور انسان کا وجود خودی ایک ایسا جوہر ہے جو پوری زندگی پر محیط ہے۔ خودی ایک قطرے میں بند سمندر ہے۔ خودی کی روشنی اجالے کو بھی تابناک بنا دیتی ہے۔ خودی کی راہ میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی۔ خودی کا وجود آغاز کائنات سے پہلے بھی تھا اور آئندہ روز حشر تک برقرار رہے گا۔ خودی کی تلاش بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اس تک رسائی کے لیے طرز عمل حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ خودی کی درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے انتہائی کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خودی کی استحکام کا راز سفر میں مضمر ہے۔ جب خودی کا جذبہ مستحکم ہو جاتا ہے تو بڑی شے بھی اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہے۔ خودی کا جذبہ مختلف اشیاء میں موجود ہونے کے باعث وہ اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے اور دوسری اشیاء میں گم ہو کر نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ جذبہ مادی نہیں روحانی ہے۔ آغاز کا جو جذبہ انسان کا ہے یہ تو مادی نہیں روحانی چیز ہے نا۔ آغاز کائنات سے خودی کشمکش میں رہی ہے۔ اس کا حقیقی مسکن کہاں ہے؟ بالآخر اس پر انکشاف ہوا کہ آدم خاکی ہی اس کا پناہگاہ بن سکتا ہے۔ مقصد یہ کہ انسان صرف انسان ہی خودی کی اہمیت سے آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری شے اس مقام مرتبہ کا اندازہ کرنے کی قطعی اہل نہیں۔ جس طرح مختصراً اور محدود سی آنکھ آسمانوں کی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی، اسی طرح سے یہ جان لینا چاہیے کہ خودی کا حقیقی مقام دل ہے، اور یہ کہ انسان خودی میں ڈوب کر ہی کائنات کے علاوہ اپنے ذات کے داخلی بید پا سکتا ہے، لیکن رزق حلال سے آسودہ ہو، اس لیے کہ رزق حرام سے خودی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ استغنا خودی کا کمال ہے۔ خودی کا جو کمال ہے وہ استغنا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ خودی اللہ جل جلالہ کی تخلیق کردہ ایسے شیر کی مانند ہے جس کا شکار تمام تر عالم رنگ و بو ہے۔ اس شیر کی گرفت میں زمین و آسماں دونوں ہے۔ جس نے اپنی خودی کو عروج پر پہنچایا اس نے کل کائنات کو تسخیر کیا۔ انسان کو دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حلال کی کمائی اور حلال رزق کھانے سے خلافت ارض سما تجھے ضرور ملے گی۔ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، خودی کی جو نظر میں جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں۔ فکر کی چنگاری میں حمیت کی ہوا دے تو نئی جنت اپنی صلاحیتوں سے پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقت کو پرکھنے والی آنکھ سے آنسو کی جگہ خون جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر علم کو محض جسمانی پرورش تک محدود رکھے گا تو بلا شبہ سانپ بن کر ڈس لے گا۔ اگر علم کی وساطت سے باطن کو آراستہ کرے گا تو پھر وہ تیرا رفیق و مددگار ثابت ہوگا۔ محض علم و فنون سے روح کی تشنگی دور نہیں ہو سکتی، نہ ہی انسانی دکھ و گناہ کا مداوع ہو سکتا ہے۔ روح کی کھسک تو اہل حق رفع کر سکتے ہیں،
جس میں ماں کی سی شفقت بھی ہو۔ جہاد کا مطلب خدا کے بنائے ہوئے نقش کو اسی کے حکم کے مطابق مٹا دیا جائے، یعنی دوست کے آئینے پر اس کے دیے ہوئے پتھر سے وار کیا جائے۔ چیزوں کی ظاہری حالت سے ان کی باطنی حقیقت کا اندازہ لگانا صریحاً غلط ہے۔ انسان کمزور اور بے حیثیت ہے، معمولی مشر بھی بے چین کر سکتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے باطنی سطح پر اس میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دی ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطنی مضبوط تھا، معراج کی مقام پایا۔ نمرود باطنی کمزور تھا، مشر کے ذریعے سے ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ انسانیت کی حقیقت محض دیدار دوست ہے۔ حقیقی عشق سے انسان کی روح میں یعنی باطنی بالادگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جوہر ناشناسی بصیرت کی موت ہے، اور جو قوم دانش و بصیرت کے جوہر سے محروم ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اہل حق کے دل شکنی اور حق پرستی سے محروم قوم شان و شوکت اور عمل کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ بلند ہمتی اور اعلیٰ ذوق کے سبب انسان اعزاز اور مرتبے سے سرفراز ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابل پست ہمتی کے باعث پستی میں گر جاتا ہے۔ اپنے کردار کے حوالے سے اچھے یا برے مقام کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو خود عملاً قیامت بن جا، اپنی ذات میں انقلاب پیدا کر لے۔ جب خودی اپنی انتہائی عروج تک جا پہنچتی ہے تو اس کی رسائی آسمانوں تک ہو جاتی ہے۔ خودی کی استحکام اسی صورت ممکن ہے کہ اپنے دفاع کے تمام ممکن تدبیریں اختیار کر لی جائے۔ اپنی دفاع کی تمام ممکن تدبیریں اختیار کر لی جائے۔ دل کا حقیقی مقام عرش معلیٰ ہے، نہ کہ پستی میں۔ دل کا تعلق بالواسطہ طور پر رب العزت سے ہے، نہ کہ اس عالم فانی سے۔ اس لیے اہل کو ڈھونڈ نکال جو آسمانوں پر پرواز بے تکلف کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے زمین پر چلنا پھرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ مرد حق اور اہل دل لوگوں کے دلوں میں عشق کا سوز گداز پیدا کر دیتے ہیں۔ نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان، محبت ہے آزادی و بے نیازی۔ یہ لوگ تمام عوامل سے محبت بے نیاز رہی ہے۔ علم و حکمت میں محبت کا جوہر شامل نہ ہو تو فریب کاری اور مکاری کے سوا اور کچھ نہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ علم و عمل کے ذریعے معاشرے میں اپنا شناخت اور مرتبہ حاصل کرے۔ جو قوت اظہار سے محروم ہے اسی نقطہ کی وساطت آپ غریبی میں بھی اپنا نام پیدا کر سکتا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ روحانیت کے طفیل انسان کے قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ قرآن کی طرح دوسروں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے، اور اس کے طفیل پورا ماحول منور ہو کر رہ جاتا ہے۔ راز ہے تقدیر جہاں تگ و تاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ صف جنگاں میں مرداں خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ یہ دنیا جوش عمل کی حامل ہے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں انسانی علم کچھ بتانے سے معذور ہے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ انسان میں جوش عمل اور جد و جہد کا جذبہ موجود ہو تو تقدیر کے بید کھلنے کے امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، جوش کردار کے بغیر موت کے بعد بھی تم زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ اقبال رحمۃ اللہ نیپولین کے مزار پر نظریہ جب زیر عمل آتا ہے تو وہ قوم انقلاب کا ذوق پیدا کرتا ہے۔ نظریہ اور عمل کی ارتباط سے قوم میں جوانی کی روح اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی عمل دوسروں کو بھی تبدیلی پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان سے دل میں توحید کو بے حجاب کرنے کی تڑپ پیدا نہ ہو جائے تو وہ ناقابل فراموش کارنامے سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہی تڑپ انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ آپس کے مل جل کے لیے نفاق نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تقدیر کے قاضی کا فتاویٰ ہے ازل سے،
ہے جرم ضعیفی کا سزا مرگ مفاجات۔ کمزور کو جینے کا حق ابتدا سے نہیں دیا گیا، جبکہ طاقتور کو محترم و معزز سمجھا جاتا ہے۔ وہی بت فروشی، وہی بت گری ہے، سنیما ہے یا صنعت آزری ہے۔ حقیقی فقر وہ ہے جو دنیا کو مسخر اور زیر کرنے کے بیت انسان پر کھل جائے۔ خودی شعلے کی مانند ہے اور دولت چنگاری، تو شعلے کو چنگاری کے بدلے نہ دے اور نہ بیچ۔ انسان واحد ہستی ہے جو عشق حقیقی کا شعور رکھتی ہے۔ جو شخص سطحی نظر کا حامل ہوتا ہے وہ عملی طور پر نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ زندگی میں عروج حاصل کر سکتا ہے۔ کہ بلندی پروازی بلند حوصلے سے کیا جاتا ہے، بلند پروازی بلند حوصلے سے کیا جاتا ہے۔ پرندے کی جہاں کا درویش ہوں میں، پرندوں کی جہاں کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ جسم میں لہو گرم نہ ہو تو ہر جاندار کا ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر فرد کا سینہ جبرائیل کے پیغامات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ غور و فکر کی صلاحیت رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ جو پستی پر قناعت کرے وہ چینٹیوں کی طرح راگیروں کے پاؤں تلے رون دیا جائے گا۔ جو پستی پر قناعت کرے وہ چینٹیوں کی طرح راگیروں کے پاؤں تلے رون دیا جائے گا۔ جو شاہی کی طرح آسمانوں کو بھی خاطر میں نہ لائے وہی باوقار رہتا ہے، وہی باوقار رہتا ہے۔ باطن کی روشنی اور ظاہر کا مجاہدہ تیری اصلاح کرے گی، ورنہ کوئی شاہین کے گونسلوں پر قبضہ کریں گے۔ ظاہر کی مجاہدہ سے مراد راہ کی رکاوٹوں پر سخت ضرب کاری لگانی پڑتی ہے۔ ضرب کاری کی طاقت اپنے دل و جگر خوں کرنے سے پیدا ہوگی۔ فطرت لہو کے ساز کا نغمہ مانگتی ہے۔ جو قوم اپنا خون دینا جانتی ہوگی وہی کامیاب ہوگی۔ جو محفل میں ساز کی آواز پر کان درے بیٹھی رہے گی وہ ناکام رہے گی۔ جب تک انسان دنیا کے کاموں کو آسان نہ بنا دے اس کے لیے آسمانوں پر اڑنے کی فکر و مستی بری چیز ہے۔ یعنی دنیا کے ہنگاموں پر قابو پانے کے عمل سے بیگانہ رہنا کسی قوم کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ یہ درد ہے اقبال کا۔ اگر نہ سہل ہو تجھ پر زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ غلام قوم اپنی موت کے غم میں مبتلا رہتی ہے اور زندگی کو قربان کر کے آزادی حاصل کرنے کی قوت سے محروم ہوتی ہے۔ موت کا غم مصائب سے نجات نہیں دلا سکتا، موت کا غم مصائب سے نجات نہیں دلا سکتا۔ خودی باطنی روحانی کیفیت کا نام ہے۔ یقین کا جذبہ جو موت کے ساتھ بھی نہیں مرتی، یقین کا جذبہ موت کے ساتھ نہیں مرتی، نہیں مرتی۔ دل کی نظر پاک ہو تو زمانہ کے سارے حادثات کی اور ان پر قابو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کے سارے رونقیں توحید کے راستے کے بت ہے۔ دنیا کی جو رونقیں ہمیں نظر آتی ہے یہ توحید کے شاہراہ کے بت ہے، صراط مستقیم کے بت یہ ہے۔ یہ جو رونقیں دنیا کو آخرت کے تابع کیا جائے تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ قرآن مسلمان کو چاند ستاروں کی تذکیر کی تعلیم دیتا ہے، لیکن مسلمان ترک دنیا کو پسند کیے ہوئے ہے۔ تاریخ میں مسلمان جس چیز کا ارادہ کر لیتا تھا حاصل کر لیتا تھا، اپنے تقدیر آپ بناتا تھا۔ وہ جو ارادہ کرتا تھا اللہ جل جلالہ پورا فرماتا تھا، لیکن آج وہی مسلمان تقدیر پر شاکر بے عمل بیٹھا ہے۔ اس کے ہر عمل میں مایوسی اور بے یقینی نظر آ رہی۔ ذوق یقین یعنی عشق کا جذبہ معمولی شے کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے اور اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کے اجداد کشمیری برہمن پنڈت ہندو تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتا عقل اور فلسفے زندگی کے حقیقتوں سے دور کر دیتے، بے عملی سکھاتے ہیں۔ غم، خوشی، پستی، بلندی کا تعلق آدمی کے اندرونی کیفیات پر مبنی ہے۔ گمان پر چلنا علم کی راہ ہے، دانش مندی نہیں۔ حقیقت علم پر نہیں کھلتی، عشق اختیاری سے تمام پردے حقیقت کے عیاں ہو جائیں گے۔
حقیقت عشق پر کھلتی ہے، جذبے پر کھلتی ہے۔ کائنات میں تگ و دو عشق کی وجہ سے ہے۔ علم اللہ جل جلالہ کی صفات کو تو پہچان سکتا ہے لیکن ذات کا تماشا نہیں کر سکتا، یہ صرف عشق کا کام ہے۔ موت و حیات کے راز کو علم نہیں عشق کھولتا ہے، جنہیں مرنے کے انداز کو صرف عشق ہی بتاتا ہے۔ حقیقت کو علم نہیں سمجھتا، علم نہیں پاتا، عشق اس کو سمجھ بھی لیتا ہے اور پا بھی لیتا ہے۔ حقیقت کو عشق پاتا ہے، علم نہیں پا سکتا۔ ساری کائنات پر عشق کی حکمرانی ہے، عشق سراسر یقین کا حامل ہے، مشکل مہم کی سر کرنے کا دروازہ ہے۔ علم ابن الکتاب ہے اور عشق ام الکتاب ہے۔ عشق کی ایک اپنی شرح ہے، اس کے مطابق طوفان سے کھیلنا، کشمکش زندگی میں لگے رہنا تو حلال ہے، لیکن ساحل پر بیٹھ کر سیر و تفریح کرنا، زندگی کی خطرات سے مقابلہ نہ کرنا شرع عشق میں حرام ہے۔ تگ و دو زندگی کی ختم نہ ہو۔ عشق کے شرع میں یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا یہ کہ حرام ہے۔ اس کے مطابق طوفان سے کھیلنا، کشمکش زندگی میں لگے رہنا تو حلال ہے، لیکن ساحل پر بیٹھ کر سیر تفریح کرنا، زندگی خطرات سے مقابلہ نہ کرنا عشق کی شرع میں یہ کام حرام ہے۔ تگ و دو زندگی کی ختم نہ ہو، یہ ہے عشق کی شرع۔ حلقہ شوق میں وہ جرات اندیشے کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ اجتہاد سے مراد جو باتیں پہلے سے معلوم ہوں ان کو دفاع میں دوبارہ ترتیب دے کر خاص نتائج کا اخذ کرنا مراد ہے۔ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالات کے تقاضوں کے تحت نئی بات اخذ کرنا مراد ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے اشیاء کے حقائق کا علم دیا تھا، اس لحاظ سے آدمی خلیفۃ الارض یعنی نائب خدا ہے، اپنے اندر علم اسماء کا خزانہ رکھتا ہے، صفات خداوندی کا مظہر ہے۔ جو قوم ہمت اور بعملی سے قوت جبروت حاصل کر لیتی ہے وہی اس کی عروج کا سبب ہے۔ تقدیر ہر لمحہ قوموں کے اعمال پر نظر رکھتی ہے، تقدیر دو دھاری تلوار کی مانند ہے جو اہل عمل کو کامیابی اور بے عملوں کو ناکامی کا منہ دکھاتی ہے۔ تقدیر اعمال کے نتیجے میں بنتی ہے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیے بیچارے 2 رکعت کا امام۔ خیالات کی وحدت کے بغیر عمل اور سیرت کی وحدت ناپختہ ہے۔ انسان کی ظاہر اور باطن صاف نہ ہو تو یہ علم نہیں معلومات ہے۔ ظاہر باطن جب صاف نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔ علم آسمانی قانون سے ہم آہنگ نہ ہو تو وہ جہالت ہے۔ بے نیازی کی تلوار اگر تیرے ہاتھ آ جائے تو وہ لوہے کی جگردار تلوار سے آگے پیچھے عصا کلیم کی طرح تیری حفاظت کرے گی۔ دین کے بغیر تلوار اور تلوار کے بغیر دین بے بنیاد ہے۔ تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، موت کی لذت سے بے خبر۔ اگر قوت کا نشہ بے دین ہو تو یہ ہلاک کر دینے والی زہر ہے، اگر دین کے لیے ہو تو قوت زہر کا علاج بن جاتی ہے۔ جو غیرت کی وجہ سے کسی کا محتاج نہیں ہوتا دنیا اس کی قدموں میں گرتی ہے۔ جو غیرت کی وجہ سے کسی کا محتاج نہیں ہوتا دنیا اس کی قدموں میں گرتی ہے۔ صاحب خودی کو اپنے اندر خدا کی موجودگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اس کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گہر نہ کر سکے۔ خودی انسانی کی صدف کا موتی ہے۔ خودی کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہر دوسری شے پر غلبہ پانے کی طاقت رکھتی ہے اور وہ ہر ایک پر فاتحانہ شان سے حکمرانی کر سکتی ہے۔ اس مقام کو لازوال سلطانی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے آدم کو خدا کا سایہ کہتے ہیں۔ جس کی خودی کو اپنی قاہری نظر آتی ہے وہی خدا کے نائب ہونے کا حقدار ہوتے ہیں۔ جہاں بانی جبر و قہر سے نہیں عشق و مستی سے کی جاتی ہے،
جبر و قہر سے جسموں پر تو حکمرانی ہو سکتی ہے لیکن دلوں پر نہیں۔ فقر کی نگہبانی سے خودی کے مقام پر قائم رہ سکتا ہے۔ مادی دنیا میں ہزاروں قسم کے امکانات موجود ہیں۔ کراماتی دنیا سے نکل کر حادثاتی دنیا کی طرف بھی توجہ دے تو اہل یورپ سے سائنسی معجزات کا کرشمہ چھین کر آگے ہو سکتے ہو اور ان میں مادیات کے اندھیروں کی بجائے روحانیت کی روشنی پیدا کر سکتے ہو۔ وجود نام ہے صرف اپنی خودی کی جوہر نمایاں کرنے کا۔ جو خودی کے جوہر سے محروم ہے وہ وجود نہیں، کچھ اور ہے۔ اس لیے خدا کی وجود پر بات کرنے سے پہلے تو اپنی فکر کر، کیونکہ تیرا وجود بے نمود ہے۔ پہلے اپنی ہستی تو ثابت کر، پھر خدا کی وجود کی بات کر لینا۔ عشق کے بغیر عقل نقصان دیتا ہے۔ مسلمان کو علم و عقل کے ساتھ طاقت بھی پیدا کر کے اسلام کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تیرے دل کے سمندر میں کوئی طوفان پیدا نہیں ہوتا، کیا کسی نے تجھ پر جادو کر رکھا ہے؟ تم غلامی پر مطمئن ہو اور خطرات سے کھیلنے کا نام نہیں لیتا۔ آسمان صرف ان افراد کو اور اقوام کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے جو اپنے اندر عمل کی قوت رکھتے ہیں۔ زندگی کی کشمکش سے گریز شکست زندگی ہے، جہاں عقل کا غلام ہے اور عقل دل کا غلام ہے۔ قلندر کو قبر میں بھی آرام نہیں ہے، وہاں بھی وسعتوں کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ فلسفہ حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ کافر کا یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کافر مادی کائنات کا غلام ہوتا ہے اور مومن مادی کائنات کے خالق کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہے محبوس۔ نئی جدت گفتار ہے، نئی جدت کردار۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار۔ افلاک سے ہیں اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ جچتے نہیں کنجش کا ہمم اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن ہر وقت آسمانوں کے مد مقابل اور ان کا دشمن رہتا ہے۔ مومن خاکی کا بنا ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کی نورانی ہوتی ہے۔ مومن چڑیوں اور کبوتروں کا شکار نہیں کھیلتا، بلکہ وہ جبرائیل سرافیل جیسے فرشتوں کو اپنی گرفت میں لاتا ہے۔ یعنی مومن کے خیالات بلند اعلیٰ اور پاک ہوتے ہیں، معمولی مقاصد اس کی نظر کو پسند نہیں۔ کہتے ہیں فرشتے کہ دلاویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن، کم آمیز ہے مومن۔ مومن کو ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ دیدار ذات باری تعالیٰ ہو جائے، دیگر نعمتوں کا پرواہ نہیں ہوتا، منعم سے ملاقاتی ہونا چاہتا ہے۔ یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ مسلمان نے غیر کا گدائی اختیار کر لی، اس وقت سے سلیمان علیہ السلام کی طرح شان و شکوہ نہیں رہا، اور سلمان فارسی رضی اللہ کی تزکیہ و تقویٰ درویشانہ شان بھی نہیں رہی۔ تیری متاع حیات علم ہنر کا سرور، میری متاع حیات ہے کہ دل نا صبور۔ حکیم فکر کے ایسے پیچ ڈالتے ہیں کہ حقیقت کے حق نہیں آتے۔ اہل عشق ایسے کرامات دکھاتے ہیں کہ الجھے ہوئے مسائل حل ہو جاتے، جس کی مثال موسیٰ علیہ السلام فقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس نے فرعونیت کو شکست دی۔ کوہ طور پر اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوئے اور جابر بادشاہ کو لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اہل ذکر کے سامنے لغو باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری فقر گدائی میں تبدیل ہو گئی اور عشق کی جگہ علم نے لے لی۔ اگر تجھے میں پھلنے پھولنے کی آرزو اور جرات ہے تو جس طرح پودوں کے لیے فضا تنگ نہیں ہے، اسی طرح تیرے لیے بھی فضا تنگ نہیں اور خدا کا ملک بھی تنگ نہیں۔ تو جس طرح چاہے جیسے چاہے اپنی نشوونما کر سکتا ہے۔ تسلیم و رضا کا جو مفہوم تیرے ذہن میں ہے کہ کچھ نہ کروں خود بخود سب کچھ ہو جائے گا، وہ غلط ہے۔ تسلیم و رضا کا اصل مفہوم خدا کے مرضی کے مطابق جینے کا نام، نہ کہ بے عمل ہونے کا نام۔ مقام و فقر ہے کتنا بلند شاہی سے،
روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں، کیا تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہے۔ غیر خدا کی تصور سے دماغ فل ہے تو اس دماغ میں توحید کی راز نہیں سما سکتی۔ کہیں شہوت کا خدا، کہیں حرص و دولت کا خدا، تو غلام کی ذہن آزاد کی ادا اور بات نہیں سما سکتی۔ غلام کی ذہن میں آزاد کی ادا اور بات نہیں سما سکتی۔ اس مرد خود آگاہ خدا مست کی صحبت، اس مرد خود آگاہ خدا مست کی صحبت دیتی ہے گداؤں کو جلال جم و پرویز۔ عقل الجھا ہوا ہے کہ روح بدن سے ہے یا بدن روح سے ہے۔ ہمارے عقل الجھا ہوا ہے، یعنی پیالہ شراب سے ہے یا شراب پیالہ سے ہے۔ اس سوال میں لطف مستی درد و دا کی ساری کیفیات روحانی ہے، جبکہ عقل پھنسا ہوا ہے کہ عقل کی مثال جس طرح حرف کی مثال ہے اور معنی میں تعلق ہے، اسی طرح جسم اور روح ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ یہ دونوں اللہ جل جلالہ کے انعامات ہیں۔ آدمی جہاں سے اگلی جہاں کی جانب روحانی طور پر سفر کر جاتا ہے۔ وجود انسان نہ روح ہے نہ بدن، یعنی بدن روح کی سواری ہے۔ انسان صدیوں سے ہونے کے باوجود نیا ہی ہے اور مظہر صفات الہیہ ہے، نائب خدا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو وہ آدمی نہیں، کچھ اور ہے، بل ہم ازل ہے، حیوان سے بھی آگے، چوپایوں سے بھی آگے۔ قوموں کی حیات ان کی تخیل پر ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے آداب مرغ چمن کو۔ قوموں کی زندگی ان کے خیالات، افکار اور نصیب العین کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم نہیں بنتی۔ نتیجے کا تعلق جرمنی سے تھا، جس نے جرمن قوم کو یہ نظریہ دے کر کہ تم ساری دنیا کی قوموں سے برتر قوم ہو کہہ کر مہدی کا سا کام کیا اور پوری جرمن قوم میں بیداری پیدا کر دی اور ان کے اندر یہ جوش ولولہ پیدا کر دیا کہ تم تمام قوموں پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ چونکہ یہ تصور فطری اسلامی کے مطابق نہ تھا، اس لیے اقبال رحمۃ اللہ اس بات کو بلڈ کہا، اس بات کے لیے بلڈ لفظ کہا ہے۔ جبکہ فوق البشر ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو سکتا ہے، جبکہ نتیجے کا فوق البشر صرف بدنی طاقتور والا تھا اور روح غائب تھا، جبکہ مسلمانوں میں ایسا نظریہ و یقین پیدا کر دینے والا مہدی چاہیے کہ وہ رب العزت کا فرما کہ تم خیر امت ہو، اگر تم مومن ہو تو سب پر فائق ہو، تم خیر امت ہو اور تم مومن ہو تو تم سب پر فائق ہو۔ سنائے فصاحت و حکمت کے ساتھ تاکہ ناداں مسلمان خود کو مردہ کے بجائے زندہ سمجھنے لگے، جبکہ زندہ صرف مسلمان قوم ہے، جبکہ مسلمان عمل و ترقی سے بیگانہ اور بیکار ہو چکی ہے۔ مسلمان ہونا اپنے آپ کو صرف حرف روح کو نہیں سمجھا ہے، صرف مسلمان ہونا سمجھے۔ مسلمان کیا ہے؟ خیر امت ہے۔ اگر مسلمان مومن ہے تو پوری دنیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ہے، ہر چیز اس کے لیے، اس نے حکومت کرنا پوری دنیا پر، اس نے چلانا ہے نظام کو۔ مرد مومن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ جل جلالہ بھی ہے، اللہ کی طاقت بھی ہے۔ مومن مرد کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ بھی ہے، ہر ایک کو یہ پتہ چلتا ہے۔ کافر کو بھی، جو خدا کو ان کا منکر ہے، اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ فضائے نور میں کرتا نہ شاخ و بر پیدا، سفر خاکی شبستان سے نہ کر سکتا اگر دانا، مٹی کے اندھیرے میں رکھا بیج میں اگر نمود کرنے کی خواہش پیدا نہ کرتا تو شاخ پتے اور پھل سے محروم خاک بن جاتا۔
اگر آدمی کی زندگی لا پر قائم رہے تو لاشے ہے، اگر آگے ایک جو لا نہیں اللہ ہے تب اس کی زندگی روشنی کی طرف آتا ہے۔ صرف لا پر قائم رہنا اپنی موت خریدنا ہے، الا اللہ پر آ کر زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اس پر شعر اگلے صفحے پر موجود ہے، نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا ابتدا لا انتہا الا، نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا الا، پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بیگانہ، الا اللہ، اللہ سے جب بیگانہ ہوتا ہے تو پیام موت ہے۔ نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا الا، پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بیگانہ۔ وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی، یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمانہ۔ پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خرد من، ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مکلف ابھی ناخوش ابھی خرسن۔ تقدیر کے پابند نباتات جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا حکم ہے اس کے فضل تلاش کرنا۔ فضل غلامی سے آزاد ہو کر حکومت کرنے کا نام ہے۔ اے عقل، تجھے اللہ جل جلالہ کی حکم کا پابند ہونا چاہیے، نہ کہ تقدیر کا۔ تقدیر تو مستقل کسی کی بھی نہیں ہوتی، ایک لمحہ میں 100 بار بدل سکتی ہے۔ تقدیر کی پابند دھوکہ ہے، اصل پابندی اللہ جل جلالہ کے احکام کی ہے، جس کی تقدیر بھی پابند ہے۔ اللہ کے احکام کا پابند، اللہ کے حکم کا تو تقدیر بھی پابند ہے، تم تو اللہ کے احکام کا پابند نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہے وابتغوا من فضل اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ تو آپ کے پاس حکومت ہو تو پیدا کرو گے نا، عادل کو قائم تو پھر کرو گے۔ اور تابع ہے تقدیر کی پابندی تو نباتات جمادات کرتے ہیں، مومن کوئی جماداتی نباتاتی مخلوق نہیں ہے، وہ حرکت کرنے والی با عقل و با اختیار مخلوق ہے، جو سوائے اللہ جل جلالہ کے احکام کے اور کسی کے حکم کو تسلیم نہیں کرتی۔ اپنے وجود کو ہستی سمجھنا کہ یہ موجود ہے، یہ زندگی ہے، پھر اس زندگی کے پیچھے اصل زندگی ہے۔ جو لوگ خودی سے واقف ہے وہ توجہ کے قابل ہے۔ جو لوگ خودی سے واقف ہے وہی لوگ توجہ کے قابل ہے۔ اگر انسان کو خود معرفتی حاصل ہو جائے تو موت و حیات دونوں اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ عقل نے اپنے غلام عقل کو ایسا ڈس لیا ہے جیسا سانپ۔ انسان آسمانوں میں تو اڑ رہا ہے لیکن اپنے اندر جا کر اپنی حقیقت معلوم نہیں کر سکا، اور اپنی زندگی تاریک رات میں صبح کی روشنی پیدا نہیں کر سکا۔ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے والا اپنے اندر کی دنیا کا کھوج نہ لگا سکا، اس لیے وہ انسان نما حیوان بن کر رہ گیا۔ خودی جس نے فلک سے بلند تر دیکھا وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ ستاروں کی خبر پا لینا کوئی بڑی بات نہیں، آدمی کو پہلے اپنی خبر پانی چاہیے کہ میں کون ہوں، اپنی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، یعنی کون سی چیز دل کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ طلب کی تڑپ ہو تو بلند مقاصد حاصل ہوں گے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عشق کے مسافر ہر دم نئی منزل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو وجود عطا کیا گیا تو آدم علیہ السلام کی گٹھی میں یہ بات رکھ دی گئی کہ ایسا دل پیدا نہ کرنا جو عقل کا غلام ہو، عقل کے پیچھے چلے، کیونکہ بہت سے مرحلے زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں عقل کے پیچھے چلنا خوار ہونا اور عقل کے پیچھے چلنا باعتبار ہونا اور معزز ہونا ہوتا ہے۔ خودی والا کسی جغرافیائی وطنیت میں محدود نہیں ہوتا، جہاں جہاں خدا کا مالک ہے
خدا کا ملک ہے وہ اس کا ملک ہے، جہاں جہاں خدا کا ملک ہے وہ اس کا ملک ہے۔ اس مر خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، تو بندے آفاق ہے وہ صاحب آفاق۔ مرد خدا کائنات کا مالک ہوتا ہے اور تو کائنات کا غلام، وہ کائنات کا سوار اور تو سواری، اتنا فرق ہے۔ مرد خدا اور مرد دنیا میں جو اللہ جل جلالہ کا ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے سب کو عطا کر دیتا ہے۔ پھر مٹی کے جسم میں ایک ایسی آگ نور پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ جل جلالہ کے سوا ہر چیز کو جلا دے۔ سب خودی کی تربیت پر بنتی ہے، مشاہدہ کی فطرت اور محنت کی عادت، رزق حلال سے خدا کا راستہ بتانے والا دائی بنو گے، خودی کی تربیت ہو سکتی ہے۔ بغیر رہنما کے کوئی شخص بھی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ مثال، شعیب علیہ السلام رہنما اور موسیٰ علیہ السلام خودی بنا کر فرعونی قوتوں سے ٹکرائے۔ زندگی کے سختیوں کو شہد و آسانی سمجھ سے اور مشکل حالات کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کر لے، مشکل حالات کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کر لے تو تجھے حکومت کرنے کا حق ہے اور حق ملتا ہے، لیکن جو قوم سختیوں سے گھبراتی ہے وہ قوم غلام بنی رہتی ہے۔ محکوم کو پیرو کی کرامات کا سودا، محکوم کو پیرو کی کرامات کا سودا ہے، بندے آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ زندگی تربیت مانگتی ہے۔ زندگی اور علم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ زندگی خون جگر پینے کا نام ہے یا جگر کی تپش کا نام ہے، عشق سے آشنا ہونے کا نام ہے، جبکہ علم صرف دماغ کو جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ اس سے زندگی کی اصل حقیقت ہاتھ نہیں آتی۔ اس لیے تربیت کے بغیر علم بیکار ہے۔ جو علم روحانی پرورش نہ کر سکے، اہل نظر کی صحبت زندگی کی حقیقت کی شراب پلا سکتی ہے۔ علم سے دماغ تو روشن ہو جاتا ہے لیکن دل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ علم کا اصل مقصد انسان کی روحانی تربیت ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے صاحب کتاب نہیں۔ تم ایک ایسے سمندر کے مانند ہو جس کے لہروں میں کوئی تڑپ اور بے قراری نہیں آتی۔ خدا تمہاری سمندر کو کسی طوفان سے آشنا کر دے، یعنی تمہارے اندر صحیح زندگی کا جذبہ اس حد تک پیدا ہو کہ جیسا سمندر میں طوفان ہوتا ہے۔ صاحب کتاب سے مراد کتاب میں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا، اور کتاب خواہ سے مراد صرف کتاب پڑھنے والا۔ پتھر کھینچا تانی سے گھبراتا ہے، اس لیے زندگی میں ناکام ہے، اور ندی ہر چیز کو بہا لے جاتی ہے۔ اس طرح تعلیم حاضر سے قدرت اور فطرت سے اور ان کی تقاضوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ، نہیں بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ ملے گا مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ مشکلات کے اندھیروں سے نہ گھبرائے اور چیتے جیسے حوصلے اور اس جیسی تیز بصیرت نظر پیدا کر کے آگے بڑھتا جائے۔ غلام کو فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی تو نہ آرزو اپنی ہوتی ہے اور نہ کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے جس کی حصول کے لیے وہ تگ و دو کرے۔ آزاد بندہ ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے منزل کی حصول اور منازل کی تگ و دو اور منزل تک پہنچنے کی دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے۔ جو کوئی بھی دوسروں کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی نیت کر لے، وہ نہ ابھر سکتا ہے نہ آزاد ہو سکتا ہے۔ تقدیر نے ایسی قوم کے لیے بے چارگی اور غلامی لکھ دی ہے۔ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، تعلیم ہو گو فرنگیانہ۔ وہ بحر ہے آدمی کی جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ۔ دہقاں اگر نہ ہو تن آساں، ہر دانہ ہے 100,000 دانہ۔ شاخ گل پر چہک وہ لیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ، شاخ گل پر چہک وہ لیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ۔ سینے میں اگر نہ ہو دل گرم، رہ جاتی ہے زندگی میں خامی۔
نائب خدا شخص دیکھنے میں ایک پانی کی قطرے کے مانند ہے، ایک فرد نظر آئے گا، لیکن وہ قطرہ سمندر سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ وہ سینے میں عشق حقیقی کی حرارت رکھنے والا دل رکھتا ہے، اسے کوئی بھی اپنا سیاسی ثقافتی غلام نہیں بنا سکتا۔ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی۔ حجاز پردے کو بھی کہتے ہیں، اصل حجازی محمد رسول اللہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ جل جلالہ کی شان بے نیازی، کنجش کو حمام کے لیے موت ہے اس مقام شہبازی۔ فقر والے عقل کی تمنا کر جو دوسروں کے بھروسے پر زندگی بسر کرتا ہے، یہ اس کی زندگی نہیں اس کی موت ہے۔ اسلامی فقر محمود غزنوی کا سا دبدبہ اور حیبت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر فقر کسی کا محتاج ہو اور اپنی بے نیازانہ شان نہ رکھتا ہو تو وہ بھی درست نہیں۔ فقر وہ ہے کہ وہ دوسرے کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کا محتاج ہو۔ مرد فقیر کی نگاہ تقدیریں بدل دیتی ہے، وہ نگاہ کا ضرب لگانے والا ہوتا ہے اور ہمیشہ فتح یافتہ ہو کر غازی بنتا ہے۔ خودی کی تربیت کے لیے تنہائی کا ہونا ضروری ہے، جیسے ابر نیسا کا قطرہ صدف کی پیٹ لے کر برسو سمندر کی تیہو میں تنہائی اختیار کرتا ہے تو پھر یہ قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ اگر تنہائی اور تہ اختیار نہ کرے لے تو موتی نہیں بن سکتا۔ وجود زن سے ہے، اب زن کی طرف آ گیا اقبال رحمۃ اللہ کی درد اور تصورات عورت کے بارے میں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ جوہر مرد عیاں ہوتا ہے بے منت غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کا نمو۔ مرد کا جوہر بغیر دوسرے کی مدد کے ظاہر ہوتی ہے، یعنی بنیادی صفت، اور اس کے برعکس عورت کی بنیادی صفت مرد کی مدد سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ فرق خالق نے دونوں مجسموں کے تخلیق میں رکھا ہوا ہے۔ عورت میں اولاد پیدا کرنے کی خواہش آگ کی سی حرارت کی طرح موجود ہے اور اسی سے آپ کی ہستی قائم ہے اور اسی سے زندگی کے بید کھلتے ہیں، اور کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی مر رہا ہے۔ اگر یہ جنگ نہ ہو تو دنیا میں انسان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ یہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہے بیگانہ۔ خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا۔ نئے خیالات سے نئے جہاں ظہور میں آتے ہیں۔ اقبال کا درد اور تصور یہ ہے کہ نئے خیالات سے نئے جہاں ظہور میں آتے ہیں۔ شعر کا مرکزی خیال یہ ہے، نیا نظام انسان کے خیالات اور فکر کے نیا پن سے پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ خود شناسی کی دریا میں غوطہ لگاتے ہیں وہ اپنی زندگی کی ندی کو ایسا سمندر بنا دیتے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، یعنی ان کے عزم و ہمت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ ایسے افکار پیدا کرتے رہتے ہیں جن سے آدمیت کا شرف بڑھتا ہے۔ زندگی خودی کے پیداری کی پیداواری کا نام ہے۔ حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات۔ اداکاری نہ کر چونکہ یہ ناکامی ہوتی ہے، اور اے اداکار تو دوسروں کی نقل اتار کر اپنے گھر میں اپنی خودی کے بجائے دوسرے یعنی غیر کی خودی کو داخل کرتا ہے۔ یہ فنکار اور اداکار اور ہیروز کے لیے ہے جو فلمی اور ڈرامائی اور نفاق کا جو کردار ادا کرتے ہیں، اپنا آپ دکھاتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اداکاری نہ کر، اس سے تجھے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ اپنے بیت اللہ میں لات منات کو داخل کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ کر اپنے آپ کو دکھا، دوسروں کے نقل مت اتار۔ اس کا مثال یہ دیا علامہ رحمۃ اللہ نے کہ آپ اپنے بیت اللہ میں لات منات کو داخل کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اداکاری اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے اور وہ خود میں کسی دوسرے کو داخل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی سے تیری ہستی مٹ جائے گی۔ اپنی جو کچھ ہے وہ کرو نا۔ مثال، میں کتاب کو پڑھ کر کتاب کو تحقیق اور
تنقید اور تخلیق سے گزار کر جو ایک نچوڑ مرکزی خیال وہ اپنے دماغ سے میں نکال کے لکھتا ہوں، پھر اسی کو میں آگے اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ میرے اپنی ایک صلاحیت ہے۔ میں دوسروں کی نقل اتاروں گا تو میں اپنے بیت اللہ میں لات منات داخل کر رہا ہوں۔ میرا اندر جو صلاحیت ہے وہ دوسری دنیا کو دکھاؤں۔ یہ خودی کو اپنے آپ کو دکھانا، اسی سے تیری ہستی مٹ جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو نہ دکھائے، دوسروں کو دکھائے، دوسروں کو نقل اتارے تو آپ کی ہستی ہی مٹ جائے گی اور تجھ میں خود شناسی کی تپش باقی نہیں رہے گی۔ تو اپنی تاثر سے اپنی تقدیر کے پھٹے دامن کو سیلے، خود دل کا شراب پی کر جن کے نظر کسی کے باطن تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو وہی انسان ہے۔ مسلمان علم کی شراب پی کر دنیا بھر میں حکمران ہو گئے تھے۔ دل صرف خون کو جسم میں پھینکنے والی عضو کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل نظر کے نزدیک دل کچھ اور شے ہے۔ دل سے نکلنے والی آواز و احساس سے افراد و اقوام کو حیات جاودانی ملتی ہے۔ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، صیاد ہے مردان ہنر مند کی نخچیر۔ اگر تو ایسا فن پیدا کرنا چاہے ہو جس میں ہمیشگی اور عظمت ہو تو خود کو قدرت کی زنجیروں سے آزاد کرو اور ریت کی ٹیلو کی طرح قدرت کے آگے مجبور نہ بنو، بلکہ قدرت پر قابو پاؤ تاکہ تو قدرت کا شکاری بن سکو، نہ کہ شکار۔ حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش۔ حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش۔ حسین بن حلاج نے ان الحق کی آواز لگائی تو اس کو پھانسی ہو گئی ظاہر بین مولوی کے فتاوے پر۔ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، مشرق میں ابھی تک وہی کاسا وہی آج۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتے نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتے نہیں قومیں، جو ضرب کلمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اشیاء ظاہری کو دیکھنا، ان کی حقیقت کو نہ دیکھنا وہ نظر نہیں، وہ نظر ہے ہی نہیں۔ اصل تو حقیقت سے پتہ چلتا ہے نہ کہ ظاہر سے۔ اصل فن وہ ہے جو آدمی کی زندگی میں حرارت و تپش پیدا کر دے۔ جس طرح معجزہ کو عقل نہیں سمجھتی، اسی طرح کوئی قوم ترقی کرنے پر آ جائے تو اس کے افراد ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں جو معجزہ سے کم نہیں ہوتے۔ انسان زمینی ہے لیکن اسے بلند پروازی کا خیال رہنا چاہیے اور ترقی کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ دنیا کی ذلت اور بدبودار ہونے کے لیے ثبوت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو مر گیا اور شیطان ابھی تک زندہ ہے، جو اپنی شیطانیت پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہا۔ خدا شناسی سے روکنے کے لیے الغار شیطانی سے اس نے اسے شیطانی غر بنایا ہوا ہے۔ اہل حقیقت اسی لیے ایسی دنیا سے نفرت کرتے ہیں جہاں سے یزداد و غائب ہو اور اہرمن پھل پھول رہا ہو۔ تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک۔ تیری آنکھ اد خودی ہے اس لیے وہ غلط زاویوں سے اشیاء کو دیکھتی ہے۔ اس وجہ سے اب تک تجھے کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی، یہاں تک خود تیری ہستی کیا ہے منکشف نہ ہو سکا۔ جو اپنی ہستی کو نہ پہچان سکا دوسرے اشیاء کی راز کیسے پہچان سکتا۔ تیرا نماز قیام کا بھی تو درس دیتا ہے، یعنی تم میں عجز تو ہے استغنا نہیں ہے، یعنی تم میں عجز تو ہے استغنا نہیں ہے، عجز تو ہے استغنا نہیں۔ اس سے مطلب زندگی کی نماز میں قیام کا رکن غائب کی مثال ہے۔ اس کا مطلب تو خود ہی سے بیگانہ ہے۔ قیام کے بغیر تو نماز نہیں ہوتا ہے، قیام تو نماز میں فرض ہے۔ خودی کا ایک مفہوم استغنا ہے۔ استغنا تجھ میں نہیں ہے تو تیری خودی کے تار ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر تو نے مولانا روم کی مثنوی پڑھ کر اثرات قبول کی ہوتے تو تو کبھی خودی سے ناشنا نہ رہتا۔ اس لیے تو زمانے کو دوسروں کی نظر سے دیکھتا ہے، خودی سے ناشنا ہو کر تجھے کوئی نیا فن نظر نہیں آتا۔
اگر تو خود آشنا ہو کر اپنی نظر سے زمانے کو دیکھے تو یقین رکھ کہ آسمان اس صبح کی روشنی سے جسے تو نے اپنی نظر سے دیکھا ہوگا روشن ہو جائے گا، اور یہ تیرا زمانہ تجھے نیا نظر آئے گا، اور تیری نظر کی چنگاری سے تیری قسمت چاند کی پیشانی سے ظاہر ہوگی اور سورج کی روشنی حاصل کرے گی، یعنی یہ سب تیری مرضی کے تابع ہوں گے۔ خود آشنائی ایک ایسی لہر ہے جس سے دریاؤں میں طوفان آ جائے گا۔ تو ایسا انوکھا فن پیدا کرے گا کہ قدرت اس کے سامنے شرمندہ ہوگی۔ یہ جو ظاہری قدرت ہے یہ شرمندہ ہوگی کہ ایسا فن تو میں بھی پیدا نہیں کر سکی۔ یہ فن تجھے غیروں کی افکار کی بھیک مانگنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ جدت کے لیے یعنی نیا پن کے لیے اپنی خودی تک رسائی ضروری ہے اور غیر کی افکار کو چھوڑنا لازمی ہے۔ فلسفیوں میں یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں موجود ہے بھی یا نہیں، مگر استاد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ واقعی موجود ہے، یہ میری غلط دیکھنے والی نگاہ کی خرابی ہے کہ وہ اسے حقیقت سمجھ رہی ہے۔ کئی مفکروں کا کہنا ہے کہ کائنات اپنے جملہ اشیاء سمیت حقیقت میں موجود ہے، اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ موجود ہے لیکن اس کا موجود ہونا میری نظر کا محتاج ہے۔ اس لیے اے شخص کیا خبر ہے کہ یہ دنیا جس میں تو رہتا ہے واقعی موجود ہے یا صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے، یا یہ نظر کا محتاج ہے۔ اپنے ہونے میں اس پر مرزا غالب کا شعر، دل اگر می داشت وسعت بے نشا بوداں اے چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کا مینا تنگ بود۔ ترجمہ: اگر دل وسعت رکھتا تو یہ چمن یا کائنات بے نشا یا غیر موجود نظر آتی ہے۔ اگر دل وسعت رکھتا تو یہ چمن یعنی کائنات بے نشاں یا غیر موجود نظر آتی ہے۔ ہمارا دل تنگ تھا اس لیے اس میں خدا کی تمام تجلیات نہیں سما سکی، اور جو دل کی صراحی سے باہر رہ گئی وہ دنیا کے نشان بن گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا جو بھی نشان ہمیں نظر آتا ہے خدا کی ان تجلیات کا پرتو ہے۔ اگر ہمارے دل میں وسعت ہوتی اور یہ ساری تجلیات دل میں ہی سما سکتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ اب بھی یہ کائنات ان کے لیے وجود رکھتی ہے جن کے دل تنگ ہے۔ وسعت دل رکھنے والوں کے لیے ساری کائنات ان کے دل میں موجود ہے۔ گم اس میں ہے آفاق، مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس میں شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک۔ دل اگر می داشت وسعت بے نشا بود این چمن، دل اگر می داشت وسعت بے نشا بود ای چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کا مینا تنگ بود۔ یہ فارسی شعر اور فارسی مشکل زبان ہے، اس میں کتنا شرح چھپی ہوئی ہے غالب کی اس شعر میں کہ اگر دل وسعت رکھتا تو کائنات بے نشان اور غیر موجود نظر آتی۔ ہمارا دل تنگ ہونے کی وجہ سے خدا کی تمام تجلیات نہیں سما سکی، جو دل کی صراحی سے باہر رہ گئی وہ دنیا کا نشان بن گئی، جو دل سے باہر ہو گئی وہ دنیا کی نشان بن گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا نام نشان حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا جو بھی نشان ہمیں نظر آتا ہے خدا کی تجلیات کا پرتو ہے، یعنی سایہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں وسعت ہوتی اور یہ ساری تجلیات دل میں ہی سما سکتی تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اب بھی یہ کائنات ان کے لیے وجود رکھتی ہے جن کے دل تنگ ہے۔ وسعت دل رکھنے والوں کے لیے یہ ساری کائنات ان کے دل میں موجود ہے۔
نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتش ناک۔ جہاں آپ کو روحانی طاقت پہنچاتی ہے وہاں فکری طاقت نہیں پہنچا سکتی۔ جلال کے بغیر جمال کوئی شے نہیں۔ جلال ضروری ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ قوت کے سامنے آسمان بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ جہاں جلال ہوگا وہاں جمال بھی موجود ہوتا ہے، جہاں جلال ہوگا وہاں جمال بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جہاں جمال وہاں جلال کا ہونا ضروری نہیں۔ جمال بے جلال بیکار ہے۔ فکر کی موت سب سے بڑی موت ہے۔ جب تو فطرت کے شیشے میں خود شناسی دیکھے گا تو اپنے افکار میں رنگ بھر دے گا۔ غلام حکمرانی کے خواب دیکھے، ایسی سرور جلال ہے۔ اگر نغمہ کی تاثیر سے آدمی غفلت میں چلا جائے تو وہی سرور حرام ہے۔ اصل چیز تمہاری اندر کی طاقت ہے، جس کو پیدا کرتے ہی تم مٹی سے بلند ہو سکتے ہو۔ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مرقع ہاتھ آئے جہاں تخت و جم کے بغیر حالات سے مقابلہ کیے کامیابی نہیں حاصل ہوتی۔ یہ دور مشقت کا دور ہے، یہ دور مشقت کا دور ہے۔ زندہ دل سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر۔ خودی کی پہچان یہ ہے کہ موت کا خوف ہی نہ رہے۔ جذبہ خودی بلند ہو تو یہ علامت ہے۔ روح کی رقص موسیٰ کی عصا کی سی طاقت اختیار کرے گی اور جسم کی رقص سے روح ساکت رہتی ہے۔ کچھ لوگ غلام سوچ کی وجہ سے اپنی شناخت پر موت طاری کر چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مطلب کے لیے الو کو شہباز کا درجہ دے دیتے ہیں، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ جس نے آج دل سوزی سے محنت نہ کی ہو وہ آئندہ کی باغ ڈور سنبھالنے کی لائق نہیں ہوتا۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھے بعد نماز طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھے بعد نماز طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام۔ ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہیں کے ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام۔ انہی کی ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام۔ تیری نجات جہاد کرنے میں ہے فریاد کرنے میں نہیں۔ دل کی قوت اور نظر کی صلاحیت پیدا کرنے میں ہے۔ فقر نام ہے بے نیازی کا نہ کہ گداگری کا۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ چار طرف اب تبدیل ہو جائے، انقلاب آ جائے۔ تقدیر کو بدلنے کے لیے عزم عمل کی ضرورت ہوتی ہے، پھر تیری آرزو کے مطابق نتائج برآمد ہوں گے۔ اس لیے تمنا کے ساتھ عمل سے غافل نہ ہو۔ تیری دعا تو تیری دل کی تمنا اور خواہش ہے، یہ تیری خودی کی بیداری سے پوری ہوگی۔ یعنی خود کو بدلنے کے آرزو پیدا ہو جانے سے خود ہی بیدار ہوگی۔ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقریر ہے جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ۔ حاجت سے مجبور مردان آزاد کرتی ہے حاجت شیروں کو لمڑی بنا دیتی ہے حاجت۔ آزاد ہو جاؤ حاجتوں سے۔ ضرورت ایک ایسی نامراد ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات آزاد لوگ بھی غلام بن جاتے ہیں اور بہادر دل اور مکار لمڑی بن جاتے ہیں، جبکہ مستغنی آدمی رضا و تسلیم پر پہنچ کر خود میں ایسی قوتیں پیدا کر لیتا ہے کہ اس کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تقلید سے نکارہ
نہ کر اپنی خودی کو، تقلید سے نکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے بیگانہ یگانہ۔ تقلید سے نکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ۔ تو بھی نئی دنیا دریافت کرنے کی طرف دھیان دے، محض اپنے زمانے کی پیروی نہ کر، ورنہ تیری خودی جو بے مثل ہے بیکار ہو جائے گا۔ مٹی فصلیں اگانے کی اور موسم فصلیں بڑھانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ جس علم سے خودی ختم ہو جائے اس علم کا نہ پڑھنا بہتر ہے۔ خودی اس جذبے کا نام ہے جو آدمی کو عمل، حرکت اور آزاد رہنے پر مجبور کرتی ہے، کسی دوسرے کی مدد یا رہنمائی کا محتاج نہیں ہوتا، اور شکایت کے بجائے حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مخالف زمانے اس کے موافق ہو جائے۔ وہ تقدیر کے نشتر سے بہتا خون کو اچھا مشروب سمجھتا ہے، بہتا خون دیکھ کر حوصلہ نہیں ہارتا۔ صیاد ہے کافر کا، نخچیر ہے مومن کا، یہ دیر کہن یعنی بت خانے رنگ و بو۔ فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری۔ خود اعتمادی اور خدا پر بھروسہ نہ ہو تو یہ گداگری کی ایک شکل ہے، اور اسے اللہ جل جلالہ کا عذاب کہنا چاہیے۔ اگر فقیر یعنی نیاز غیرت مند ہو تو امیری کی ابتدا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اپنی سرنوشت اپنی قلم سے لکھ، خالی رکھیے خامہ حق نے تیری جبیں۔ آدمی کی قسمت پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے خود بناتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ماتح کی تختی خالی آتی ہے، اور تو جو چاہے اس پر لکھ سکتا ہے، یعنی اپنے عزم اور کوشش سے اپنی تقدیر جو چاہے بنا سکتا ہے۔ یہ نظریہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے سمجھائی کہ تمہاری تقدیر کا بننا بگڑنا تمہارا ہاتھ میں ہے۔ آسمان تیرے سر سے بلند ہے اس لیے آسمان ہے، اگر تو اپنی پرواز سے اسی تک پہنچ گیا تو یہ آسمان تیرے پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے تیرے لیے زمین کی حیثیت اختیار کرے گا۔ مطلب قسمت کو بدلنے کا عزم پیدا ہو جائے اور اس لیے منصوبہ کے ساتھ کوشش کی جائے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ نگاہ ہے وہ نہیں جو سرخ ہوا زد پہچانی، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر و ماں نہیں۔ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاں بام میں فاروقی و سلمانی، فاروقی و سلمانی۔ حقیقی نظر وہ ہے جو سورج چاند کی روشنی کا محتاج نہیں، اس کے بغیر ہی اشیاء کی حقیقت تک دیکھ لیتی ہے۔ یہ شٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑھیا تھی، جسے لامکاں کہتے ہیں، جس کے فاصلے اور سفر کی کوئی حد نہیں۔ یہ دنیا خدا کے نور کے آگے رہنے والے فرشتوں کے آرزو کی بربادی کا سبب بھی ہے۔ یہ دنیا کمینہ اور رذیل ہے۔ شیطان نے ناداروں کو سبق تقدیر سکھلایا اور منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کر دے۔ اسی طرح آدم کی پیدائش فرشتوں سے افضلیت ثابت ہوئی۔ اسے شیطان فرشتوں کی آرزو کا بربادی ہونا کہتا ہے۔ ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ قرآن کا قانون آدمی کو ہر قسم کی غریبی اور غلامی سے نجات دلانا ہے۔ قرآن کی مزاج یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ آدمی کو ہر قسم کی غربت سے نجات دلانا ہے، اور مردوں کو حقیقی مردانگی والے صفات سے نوازنا قرآن کا دستور ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انسان کا اصل سرمایہ عزت اور عزت نفس کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ دنیا کے ساز و سامان اور آسائش۔ خودی ہے زندہ تو ہے موت تو ہے موت، خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام زندگی۔ خودی ہے زندہ تو
ہے موت ایک مقام زندگی کہ عشق موت سے کرتا ہے مقام ثبات. دل کے نظر کسی اور شے سے تخلیق کی گئی ہے اور ہر شے اللہ کی صفات کی وجہ سے قائم ہے. اس جہاں میں آدمی کے ہزاروں آرزو کا خون ہوتا ہے. اگر تیری خودی مر گئی تو تنکے کی طرح ہے. تو حوادث زمانہ کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا. موت بھی تجھے نگل جائے گی. اگر تیرا خودی زندہ ہے تو پھر موت سمیت کائنات میں جو کچھ ہے تیرے تابع ہوگا. موت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور تو مر کر بھی زندہ رہے گا. اللہ جل جلالہ کی تجلی ہر شے پر ہو رہی ہے اور مومن کے ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا گھر ہے. والسلام.